یہ الفارابی خود ہے. الفارابی کی تصویر ہو یا کوئی، وہ تو یقینی نہیں ہے، وہ تو منسوب ہی ہیں ساری. جو زیادہ منسوب ہوتی ہے تصویر وہی ہم دیکھ لیتے ہیں. سارے پرانوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے. بہرحال یہ الفارابی کی تصویر کے طور پہ ملتی ہے نیٹ پہ. الفارابی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ میں نے سلائیڈ میں پیٹر ہگز کی وہ تصویر لگا دی ہے جس میں وہ نوبل پرائز وصول کر رہے ہیں. یہ نوبل پرائز انہیں مارچ 2012 میں ملا. پیٹر ہگز ہمارے دور کا سائنسدان ہے، تھیوریٹیکل فزسسٹ ہے. پیٹر ہگز نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ انہوں نے اسٹینڈرڈ ماڈل کو مکمل کیا. اسٹینڈرڈ ماڈل وہ ماڈل ہے جس میں پاکستان کے سائنسدان عبدالسلام بھی شامل تھے. 3 سائنسدانوں نے انہیں بنایا تھا. پیٹر ان کے آنے والے سائنسدانوں میں شامل ہے، یعنی اس کے بعد ویری نیکسٹ چوتھا کہہ لیں. یعنی اگر ان تینوں نے اسٹینڈرڈ ماڈل مکمل کیا تو پیٹر ہگز نے اس کے ایک خلا کو پھر مکمل کیا، پورا کر دیا اسے. اسٹینڈرڈ ماڈل اہم کیوں ہے؟ یہ ساری کائنات کے فنڈامنٹل ایلیمنٹس پر مشتمل ہے. یہ اسٹینڈرڈ ماڈل بتاتا ہے کہ کائنات جو ہے یہ کن کن چیزوں سے بنی ہے. ان میں سب سے اہم ہے مادہ، کیونکہ ہمارے سامنے سائنس میں خاص طور پہ ایک مادہ ہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو سائنس نہ ہوتی. مادے کا جو مطالعہ ہے ہمارے سامنے، اس کی وجہ سے فنڈامنٹل ایلیمنٹس میں مادہ امپورٹنس میں سب سے اوپر چلا جاتا ہے. لیکن مادہ کہاں سے آتا ہے؟ آئنسٹائن نے، نیوٹن نے تو یہ بتایا کہ مادہ کیسے حرکت کرتا ہے، یا یہ بتایا کہ مادے کا مومنٹم کیا ہوتا ہے، یا مادے کے حرکت کے قوانین کیا ہیں. اس کے بعد تھرمو ڈائنامکس نے یہ بتایا کہ گیس کیا ہے، ٹھوس کیا ہے. مادہ، ٹھوس، مائع، گیس میں بدلتا رہتا ہے. کیمسٹری اور فزکس اور نیوٹن اور ساری سائنس نے مل کر جو بتایا وہ مادے کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ مادہ آتا کہاں سے ہے. پیٹر ہگز نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ مادہ آتا کہاں سے ہے. پیٹر ہگز نے تجویز کیا کہ اسٹینڈرڈ ماڈل میں جو جگہ خالی ہے وہ اس وقت صرف تجویز تھی، وہ ہگز پارٹیکلز ہیں یا ہگز فیلڈ ہے. یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھ لی جائے کہ جو کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے اس کا پارٹیکل ضرور ہوتا ہے. سائنس میں الیکٹران فیلڈ ہے تو الیکٹران ایک اس کا پارٹیکل ہے. الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے تو فوٹان اس کا ایک پارٹیکل ہے. گریویٹیشنل فیلڈ ہے تو گریویٹان اس کا ایک کینڈیڈیٹ ہے پارٹیکل بننے کا. اسٹرنگ تھیوری نے پریڈکٹ کیا ہے کہ کبھی دریافت ہوگا. ایٹ لیسٹ اسی انالوجی پر اس کو پہلے پارٹیکل ڈھونڈا ہے انہوں نے، ابھی دریافت نہیں ہوا گریویٹان. گریویٹان کے ساتھ بہت سے جادوئی باتیں بھی جڑی ہیں جو ہم اپنے اصل کورس میں پڑھیں گے. تو اس طرح ہر فیلڈ کا ایک پارٹیکل ہوتا ہے. اس لیے ہگز پارٹیکل اکیلا نہیں تھا، بلکہ جب اس نے اسٹینڈرڈ ماڈل فل کیا، اور پھر ہم اپنے وقت میں اسٹینڈرڈ ماڈل بھی ہم پڑھیں گے. کچھ باتیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، ان کی فکر نہیں کرنی آپ نے. یہ تعارف ہے، اور تعارف بھی الفارابی کا ہے. تو بیک گراؤنڈ میں میں نے ہگز کی بات چھیڑ دی ہے، کچھ مقصد ہے ظاہر ہے میرا. تو صرف تعارف تک ہی آپ بے شک رہیں. اب ہگز نے بتایا کہ یہ جگہ فل کی جا سکتی ہے اسٹینڈرڈ ماڈل کی جو خالی ہے، اور یہ فل کی جا سکتی ہے ہگز فیلڈ سے اور ہگز پارٹیکل سے، ایکچولی ہگز پارٹیکل سے. تو ہگز فیلڈ بھی ایک ہو گئی اور ہگز پارٹیکل بھی ہو گیا. اب ان میں تو فرق کیا ہے دوسری فیلڈز میں اور ہگز میں؟ کہ جو باقی فیلڈز ہیں جیسے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ پرمیٹڈ نہیں ہے، ایکولی پرمیٹڈ نہیں ہے. ایکولی پرمیٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکولی پرمیٹڈ ایک سمجھنے کی چیز ہے. اگر ایک ٹب ہو اور وہ پانی سے بھرا ہوا ہو تو ہم اس ٹب کو اوپر سے دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ٹب میں پانی ہے اس جگہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی ٹب میں ہر جگہ ایکولی پرمیٹڈ ہے. یعنی اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پانی ڈینس ہے، کثافت میں ہے، کثیف ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پانی لطیف ہے یا کم ہے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایکولی پرمیٹڈ. تو اس فیلڈ کا، ہگز فیلڈ کا جو فرق ہے دوسری فیلڈوں سے وہ یہ ہے کہ یہ ایکولی پرمیٹڈ فیلڈ ہے، اور وہ ایکولی پرمیٹڈ فیلڈز نہیں ہے.
مثلا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ کسی جگہ پہ زیادہ ہو سکتی ہے، الیکٹرو میگنیٹزم برقی مقناطیسیت کسی جگہ پہ کم ہو سکتی ہے، اسپیس میں کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ زیرو ہو سکتی ہے، لیکن فیلڈ زیرو جگہ پہ بھی سائنس کہتی ہے کہ وہاں سوئی ہوئی ہے فیلڈ، لیکن زیرو جگہ پہ بھی فیلڈ جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ سارے آپس میں اپنے فیلڈ کے اندر رہتے ہیں، اکیلے نہیں رہتے۔ تو یہ بات ذرا آگے جا کے سمجھیں گے، پیچیدہ اور مشکل بات ہے۔ فی الحال کے لیے ہگس فیلڈ ایکولی پرمیٹڈ ہے، گریویٹیشنل فیلڈ ایکولی پرمیٹڈ نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے، جیسے زمین پہ زیادہ ہے اسپیس میں کم ہے، گریوٹی یعنی کشش ثقل۔ اسی طرح سے الیکٹران فیلڈ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے۔ یہ واحد فیلڈ ہے ہگس فیلڈ جو پوری کائنات میں ایکولی پرمیٹڈ ہے، جیسے ایک ٹب میں پانی ایکولی پرمیٹڈ ہوتا ہے۔ پھر یہ فیلڈ اسپیس میں اس طرح سے موجود ہے جیسے زمین پر ہے، ہمارے جسم میں اس طرح سے موجود ہے جیسے کائنات کے کسی دوسرے کنارے پر ہے، جیسے پانی ٹب میں ہے۔ اور اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اس طرح سے کھڑے ہیں اس فیلڈ میں، فٹ ہیں اس طرح سے کہ ان کا آپس میں فاصلہ برابر ہے۔ جیسے فوجیوں کی پریڈ ہوتی ہے اور ایک بڑے میدان میں فوجی پریڈ میں جب کھڑے ہوتے ہیں اور دور سے دیکھے جائیں تو ان کے درمیان گزرنے کے راستے ہوتے ہیں، ارزن بھی، طولن بھی، شرقن بھی، غربن بھی، ان میں گزرنے کے راستے بنے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی منظر ہے پوری کائنات میں۔ ہگس فیلڈ ہے اور ہگس فیلڈ ہگس پارٹیکل سے مل کے بنی ہے، اور سارے ہگس پارٹیکل ان فوجیوں کی طرح سے آپس میں ایکولی کھڑے ہیں۔ وہ ایکولی جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے، ہگس فیلڈ کو کہا جاتا ہے اسکیلر کوانٹٹی۔ تو وہ ایکولی پرمیٹڈ ہے، اور جہاں جہاں فوجی کھڑے ہیں ان کے درمیان سے سیدھی لائنیں بن رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسکیلر کوانٹٹی۔ جو دوسری فیلڈز ہیں، برقی مقناطیسی فیلڈ، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، الیکٹران فیلڈ، گریویٹیشنل، اور بھی بہت سی ہیں، کوانٹم کی فیلڈز بہت سی ہیں، تو ان فیلڈز کو ہم کہتے ہیں نان اسکیلر یا ویکٹر فیلڈ۔ ویکٹر فیلڈ اس طرح سے ویکٹر ہے کہ اس میں ویکٹر کا نشان، جسے تیر کا نشان کہتے ہیں، وہ اس میں بنایا جا سکتا ہے کہ اگر فیلڈ کا ادھر بہاؤ ہے تو تیر ادھر منہ بنا لیں گے، اور اگر فیلڈ کا ادھر بہاؤ ہے تو تیر کا منہ ادھر بنا لیں گے، لیکن یہ تو ایکولی ہے، تیر کا نشان کہاں بنائیں گے؟ اس لیے یہ اسکیلر کوانٹٹی ہے۔ تو اس وجہ سے پہلی بار یہ یونیورس میں کہا گیا کہ یہ جو اسپیس ہے یہ ایمپٹی نہیں ہے، اور یہ ہگس فیلڈ سے بھری ہوئی ہے، ورنہ دوسری فیلڈ جو اسپیس میں نہیں ہوتی ہیں، الیکٹران فیلڈ اسپیس میں زیرو ہے، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کئی جگہ پہ اسپیس میں کم ہے، ویسے تو روشنی کی شعاعیں ہر جگہ سے گزر رہی ہیں، گریویٹیشنل فیلڈ کئی جگہ پہ بالکل زیرو ہے جہاں گریوٹی زیرو ہے، لیکن یہ ہر جگہ پہ ایکولی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو امریکیوں نے گاڈ پارٹیکل نام دیا ہے، کیونکہ جب ان کے ساتھ روشنی، ان کے ساتھ جب کوئی پارٹیکل ٹکراتا ہے، جو پارٹیکلز کھڑے ہیں ان کے صفوں میں سے جو پارٹیکل سیدھا گزر گیا تو وہ نہیں ٹکرائے گا، سیدھا گزر گیا تو وہ رہے گا روشنی کی پوری رفتار پر، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ پر۔ لیکن کوئی پارٹیکل جو ہگز بازانز کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ پہ نہیں چل سکتا، تو اس کی جو سلو سپیڈ ہے اس کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں وہ مادہ ہے، کیونکہ مادے اور انرجی کا فرق صرف ایک ہی ڈیفینیشن سے ہے کہ جو مادہ ہے وہ ہمیشہ، اس کا ہر پارٹیکل ہمیشہ روشنی کی رفتار سے کم پر سفر کرتا ہے، اور جو انرجی کے پارٹیکلز ہیں فوٹان جیسے، وہ ہمیشہ روشنی کی پوری رفتار پر سفر، یہی ان کا فرق ہے، یہی ان کی بنیادی پہچان ہے۔ الیکٹران روشنی کی سپیڈ سے کم، پروٹان روشنی کی سپیڈ سے کم، نیوٹران، ایون کہ ابھی LHC میں لارج ہیڈران کولائیڈر جو بنایا ہے انہوں نے جنیوا میں، اس کی زمین کے نیچے بنا ہوا ہے 27 کلومیٹر ڈایا میٹر کا ایک لیبارٹری، اور اس میں یہ پروٹان کو بھگاتے ہیں، سپیڈ دیتے ہیں اس کو میگنیٹس کے ذریعے، وہ 99.9996 زیروز ہیں، یعنی وہ بالکل روشنی کی رفتار کے قریب چلے گئے، اتنی اس کو طاقت، مگر روشنی کی رفتار حاصل نہیں کر سکتا کوئی بھی مادی ذرہ، یہ سائنس مانتی ہے، کوئی بھی مادی ذرہ روشنی کی مکمل رفتار حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جب پہلی بار کبھی وہ ایک بوزان سے ٹکرایا ہوگا کروڑوں اربوں سال پہلے اور مادہ میں تبدیل ہو گیا ہوگا، تب سے وہ پھر ٹکراتا ہی رہے گا، ممکن نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ٹکرا کے ہٹے، باؤنس ہو کے یہاں سے باؤنس ہو کے ہٹے، جیسے کیرم بورڈ پہ گوٹیاں ایک دوسری تیسری چیز کو ٹکراتی پھرتی ہیں، یہاں سے باؤنس ہو کے ہٹے اور پھر جو ہے سیدھا کسی لائن میں جا سکے، پاسبل نہیں ہے، ہر طرف فوجی کھڑے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، وہ پھر ٹکراتا ہی رہے گا اور وہ مادہ ہی رہے گا۔ اور اگر
جو کہ صرف مفروضہ ہو سکتا ہے، کوئی کبھی ایسے شوٹ آؤٹ ہو جائے کہ سیدھا ہی نکل جائے، تو پھر وہ روشنی بن جائے گا. اس کا مطلب مادے سے روشنی بن جائے گا. یہی نظریہ ہے اور یہی جدید ترین سائنس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اتنا سارا تعارف میں نے صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کرا، اتنا زیادہ ضروری نہیں تھا. اس سے تھوڑا ضروری تھا، اور وہ یہ تھا کہ پرمیٹڈ جو ہر جگہ پہ ہے وہ صرف ہگز فیلڈ ہے. اور الفارابی کہتا ہے کہ جو اسپیس ہے اس میں ایک توانائی ہر جگہ پہ ایکولی پرمیٹڈ ہے، اور اسپیس جو ہے وہ ایمپٹی نہیں ہے. فرسٹ پرسن آن دا، اور اس زمانے میں اسپیس کا تھیری بھی نہیں تھی کہ ستارے جو ہیں ان کے درمیان کوئی خلا ہے. اور الفارابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ایون کہ بی اے فلسفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ بات، پنجاب یونیورسٹی کی جو اردو کی کتاب ملتی ہے، کہ الفارابی اس تجربے کو جاننے کے لیے کہ اسپیس خالی ہے کہ نہیں ہے، پانی میں چھلانگ لگاتے تھے، سمندر میں، اور اس کے نیچے، پانی کے نیچے فیلنگ سے میں لیتے تھے وہ اس حوالے سے کہ اسپیس جو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر. ایسا صرف الفارابی نے نہیں کیا، ہمارے دور میں مطلب پچھلی صدی میں 1905 میں تھیوڈور کلوزا نے 5ویں ڈائمنشن معلوم کرنے کے لیے، 3 ڈائمنشن سے نکلنے کی فیلنگ محسوس کرنے کے لیے ہمیشہ پانی میں ہی چھلانگ لگا کے اس طرح سے ہاتھ مارے. بہت بڑا ریاضی دان ہے، بہت بڑا فزسسٹ ہے. تو الفارابی نے جو بات کہی تھی کہ اسپیس میں ایکولی کوئی انرجی ہے جو پرمیٹڈ ہے ہر جگہ پہ، اور اسپیس اس وجہ سے ایمپٹی نہیں ہے. اسپیس از ناٹ ایمپٹی، ویکیوم از ناٹ ایمپٹی. وہی بات 2012 میں، اسی بات کی وجہ سے 2012 میں پیٹر ہگز کو نوبل پرائز ملا. اگرچہ یہ بات انہوں نے 60s میں کر دی تھی جب عبدالسلام نے مکمل کیا. اس کے بعد ہی انہوں نے بھی اپنا، عبدالسلام اور اس کی ٹیم نے مکمل کیا، اس کے بعد ہی پیٹر ہگز نے اپنا تھیسس بھی دے دیا تھا کہ اس میں یہ چیز ایڈ کی جائے تو یہ مکمل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے LHC بنائی گئی. اور بھی سرن لیب ہے، فرمی لیب ہے، اب تو کئی لیبز بن چکی ہیں، ایک بہت بڑی اور بن رہی ہے جہاں پہ پارٹیکل کو جو ہے یہ بلاسٹ کر رہے ہیں آپس میں ٹکرا کے، تاکہ پارٹیکل الٹیمیٹلی چینج ہو جائیں صرف انرجی میں. اور انرجی کی ڈفرینٹ اماؤنٹس جو ہیں مختلف رنگوں کی، یا مختلف رنگوں کی میں نے کہا ہے فرق جان کرنے کے لیے، یا مختلف قد کاٹ کی، یا مختلف ان کی مختلف انرجیاں جو نوٹ کی جائیں، معلوم کیا جائے کائنات کے بیسک بنیادی سبسٹینس کیا ہے. یہ تھا الفارابی.